اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم، ابھی قصہ چل رہا ہے اور اس جگہ پہنچ رہا ہے کہ ابھی بدی جمال پر ہی پہنچ گئی ہے، سرندیب میں باغ ارم سے وہ آئی ہے۔ تو پچھلی قصے میں بتایا کہ جو وسوسے تھے اس نے اپنے زہر کیے ہیں، کہ جب اس کی طلب تھی، چاہت تھی، تو میرا کیا ماحول تھا۔ اب آ گئی ہے تو واللہ علم میرا کیا اثر ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ دل بر غیبی دانیوں لایا، سولی تھے جن چاڑی، کیونکہ وہ ابھی تک جو اس کی محبت ہے وہ یک طرفہ ہے سیف ملوک کی۔ اس پورے قصے میں آپ سیاق و سباق پیچھے دیکھیں، پڑھے قصے کا مطلب ہی تب پتہ چلتا ہے کہ اس سے آپ جو پہلے کا قصہ ہو چکا ہے اس سے آپ پڑھتے چلے ہیں۔ اور میں نے یہ 11 ستمبر کو شروع کیا ہے قصہ، تو مجھے جب میں نے شروع کیا تو بڑی مشکل تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں یہ کیسے مکمل کروں گا، روز ٹائم نکلے گا، لیکن اللہ نے ہمت دی ہے۔ اب تقریباً کافی حد تک قصہ ہو چکا ہے، تو آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مکمل سیاق و سباق دیکھنا ہے کہ بدی جمال کون تھی، عاصم شاہ کون تھا، سیف الملوک کون ہے، ساحت کون ہے، صالح بن امید کون ہے، تو آپ اس کو جو ہے میرا چینل، اس کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو قصہ پتہ چلے گا۔ کیونکہ یہ قصہ منازل میں ہے، مختلف منزل ہیں۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو زندگی میں بچپن کا اس اور قصہ ہے، لڑکپن کا اور ہے، نوجوانی کا، جوانی کا اور ہے، بڑھاپے کا اور ہے۔ یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے دن بدن انسانی زندگی کے ساتھ۔ اور انسان کا جو اصل مقابلہ ہے وہ اپنے سے ہی ہے، اپنے نفس سے ہی ہے۔ جو دیو مریلا ہے وہ ہمارا نفس ہی ہے۔ آپ کسی میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ملکہ خاتون جو ہے یہ کون ہے، یہ آپ کو اچھے طریقے سے پیچھے سمجھا چکے ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ملکہ خاتون اے دل ستا شہوت جادو تختی، جو جس نے سلایا ہے نا ملکہ خاتون کو، اس دل کو، وہ شہوت ہے، وہ ہمارا نفس ہے، نفس ساڑا دیو مریلا۔ تو یہ جو ہے اصلی لڑائی انسان کی اپنے اندر سے ہے۔ اصلی لڑائی جو ہے، اصلی جو مسائل ہیں اپنے ہی اندر ہیں۔ پھر ملکہ خاتون ستی جاگے، جب ملکہ خاتون ستی جاگے گی، جاگ پڑے گی، دل جاگ جائے گا، خبر دے یہ دل بر دی، پھر آپ کو دل بر کی خبر دے گی وہ کدھر ہے، جیسے ملکہ خاتون نے اس قصے میں دی ہے۔ پھر میاں صاحب کہتے ہیں چلے نال جمال دسالے، سمجھو رمز فکر دی، پھر وہی دل جو آپ کا جاگ جائے گا، نفس مارا جائے گا، تو یہی آپ کو اپنے محبوب کی طرف لے جائے گا، یہی رستہ بتائے گا کہ تمہارا صحیح رستہ کدھر ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے قصے کی جیسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بدی جمال کون آ رہی ہے، ابھی پوچھ رہے تھے کہ وہ جو مورت کے پاؤں چوم رہا تھا، مورت ویخ پری دی اول قدم شکل دے چمے، پھر اکھی منہ متھے ملدہ مڑ مڑ جاندہ گمے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسی پہ عاشق ہوا تھا، صورت پہ۔ ابھی تک اس نے بدی جمال پری کو نہیں دیکھا، نہیں ملا، وہ اس کی شکل پہ ہی عاشق ہے، اسی سے ہی پیار کر رہا ہے۔ ابھی ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں ابھی آپ کو قصے کو شروع کرتا ہوں، تو اگر سمجھ نہیں آتی تو اس میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور 11 ستمبر سے آپ دیکھنا شروع کریں تو آپ کو قصے کی ہر بات پتہ چلے گی کہ یہ قصہ ہے کیا۔ چلے جی، ہم یہ سب فرمائے، دل میرا پر چاندہ نہ ہی بن درداں دی باتوں، نال ضرورت تھوڑی تھوڑی گل کراں اس ذاتوں۔ بدرا نو گلاہ پری نے بہت محبت کی تھی، سر منہ چمے نال پیارا میل دواں جنسی تھی۔ ابھی بدرا کو بڑا پیار کر رہی ہے جو پری ہے، جو آئی ہے۔ ملکہ دے ول ویخ پری نو بہت ہوئی خوشحالی، شکر کرے جے پھر لے آندی بہن میری رب والی۔ جب ملکہ کو دیکھتی ہے، ملکہ خاتون کو، تو کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہماری بہن دوبارہ ملا دی ہے۔ جیو دیو منہ اس دا ڈٹھا لدی گئی گواتی، اس بن جیون ساڑے بانے آہی بری حیاتی۔ کہتی ہے میں نے زندگی میں اس کا منہ دیکھ لیا ہے، یہ دوبارہ آ گئی ہے، اس کے بغیر ہمارا جینا جو تھا وہ بہت برا تھا، ہم اس کی یاد میں بہت بے چین تھے۔ مولا سنگ ملائی مڑ کے کرم جگائے ستے، ہو دلشاد پری چڑھ بیٹھی تخت سلیری اتے۔ خوش ہو کے
سنہری تخت پہ پری بیٹھ گئی ہے۔ مائی نے پھر کول پری دے آن چو گردے ڈھوئیاں، اود اکبر تے امبر اشب مشک از فر خوشبوئیاں۔ مائی پاس آ گئی، اس نے بہت سی خوشبوئیں جو ہیں وہ نچھاور کر دی ہیں پری پہ۔ مشکاں دی کی حاجت نہ ہی عجب جوال پری نو، تازی شاخ گلابی ساوی پھلاں نال بری نو۔ میاں صاحب کہتے ہیں اس کو کیا حاجت ہے، جو عجب جمال پری ہے، بدیع جمال، وہ تو خود پھولوں سے بری ہوئی ہے، شاخ ہے اور خود خوشبوؤں سے بری ہوئی ہے۔ اس دے قدر موافق آئی اے ہر چیز کمینی، ہر وال عہدے سنگ آہا لکھ لکھ نافع چینی۔ کہتے ہیں یہ تو اس کے لیے خوشبوئیں تو کچھ بھی نہیں تھیں، نہ چیزیں تھیں، یہ کمینی چیز تھی، اب معمولی چیز تھی۔ اس کا تو ہر جو وال ہے، زلف ہے، وہ آہا لکھ لکھ نافع چینی، وہ تو خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ صفت ادیدی گل محمد کس منہ نال علاواں، منہ نکاح گل بہت وڈیری کی کر آگ سناواں۔ واہ، ابھی تو اور چیزوں کی تعریفیں کرتے رہے میاں صاحب، اور ابھی صحیح ان کی جو تعریف کی قابل تھی، جس کی تعریف میں میاں صاحب نے سارا قصہ لکھا ہے بدیع جمال پری کے لیے، کہتے ہیں کہ صفت ادیدی گل محمد کس منہ نال علاواں، میں اس کے جو صفت ہے کس منہ سے کروں، منہ نکاح گل بہت وڈیری کی کر آگ سناواں، میرا منہ چھوٹا ہے اور بات بہت بڑی ہے، اس کو میں کیسے بتاؤں۔ ابھی شروع ہو گیا جی اس کی تعریف جس کے لیے میاں صاحب نے سارا قصہ لکھا ہے۔ در وصف جمال شاہ پری می گوئت، اب اس شاہ پری کے جو جمال ہے، خوبصورتی ہے، اس کی طرف میاں صاحب آئے۔ کاغذ قلم زبان میری وچ اے بیان نہ مٹدا، عقل فکر ہن آری ہویا کھلا سرو سر پٹدا۔ کہتے ہیں اس کاغذ قلم اور زبان میری میں یہ بیان نہیں آ سکتا ہے، اور جو عقل ہے وہ آری ہو کے سرو سر جو پٹ رہا ہے، ماتم کر رہا ہے کہ کیسے میں شروع کروں اس کی خوبصورتی کی جو ابتدا ہے۔ ہر تھاں مریندی آہی چوکڑیاں ود ہرنو، ملے سزا طبیعت تائیں اوس فضولی کرنو، حسن بیان نہ ہوندا اس دا قصے دی فرمائش، لیک طبیعت اپنے والی کرساں کچھ ازمائش۔ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا حسن اور بیان ہے، حسن جو ہے اس کو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن قصے میں کی یہ فرمائش ہے کہ مجھے اس کا خوبصورتی بیان کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، میں اپنی جو طبیعت ہے، نازک طبیعت، اس کو آزماؤں گا اور آزمائش میں ڈالوں گا اور میں تعریف کروں گا۔ ویل ہوندا کم تالی وچوں تاں افسوس نہ ہوندا، تھوڑی بہتی صفت شکل دی اوڑک میں بھی کہندا۔ کہتے ہیں مجھے میاں صاحب فرما رہے کہ ویل نہیں ہے، مجھے فرصت نہیں ہے، بہت کام ہے، مجھے افسوس ہے کہ اگر مجھے ٹائم زیادہ ملتا تو پھر میں اس کی صفت صحیح کرتا۔ یوں شاعر پنجابی کر دے او کم ترت کریدا، پر او صفت نہ لائق اتھے اچا روپ پریدا۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ جلدی جلدی کام کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو پر او صفت نہ لائق اتھے اچا روپ پریدا، جو پری کا روپ ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ اس سے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، بڑا کام کرنا پڑتا ہے۔ اجلا روپ پریدا بھائی پھر طبیعت میری، پڑھنے والے کرو نہ تانا ہو کلام اچیری۔ کہتے ہیں میں ابھی جو اس کا روپ ہے سنانے لگا ہوں، لیکن پڑھنے والے مجھے تانا نہ دیں، وہ بہت اونچا کام ہے، بہت اونچی کلام ہے۔ جو محبوباں دی جو محبوباں دی گل دسدا نظمی مرد اصابی، کچھ ڈھول ہوئے گی اوہو کدرے ہوگ پنجابی، جو جریاں دی لذت بوتی نرے اکلے ماسو، لذت دار سلونا بائی لو محمد پاسو۔ کہتے ہیں کہ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے بہت خوبصورت تعریف میں کروں گا، جیسے نظمی مرد اصحابی نے کی ہے، کچھ وہ ہوگی اور کچھ پنجابی کی میں باتیں لکھوں گا، ساتھ دیتے ہیں مثال۔ ہمیشہ میاں صاحب اپنا زیادہ کام جو مثالوں پہ چلاتے ہیں وہ مثال دیتے ہیں، تمثیل سے بیان کرتے ہیں۔ جو جریاں دی لذت بوتی نرے اکلے ماسو، کہتے ہیں جو اکلا گوشت کا ہے، جب اس میں کچھ سبزی ڈال دو یا کچھ تو اس کی زیادہ لذت ہو جاتی ہے۔ اکلے ماس جو ہے، اکلے گوشت کی لذت اتنی نہیں ہوتی، جتنا کچھ اس میں سبزی ڈال دو تو اس کی زیادہ لذت آ جاتی ہے۔ لذت دار سلوڑا بائی لو محمد پاسو،
کہتے ہیں جو اس کی خوبصورتی ہے، لذت میں بتاتا ہوں کیسی ہے۔ پر جا کھٹ جگر دے میرے میں کباب بناؤ، میاں صاحب کہتے ہیں پر جا کٹ جگر دے میرے میں کباب بناؤ، رت دلے دی پانی پا کے غم دی اگ پکاؤ، پر جس ویلے کھاون والے او کھاوے کھادے مکھ موڑن، حاضر رہے نہ جی او ساڈا خوشی دلے دی تروڑن۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو میں شاعری لکھ رہا ہوں، میں اپنے جگر کو کاٹ کے کباب بنا رہا ہوں، اور جو اپنے دل کا خون ہے وہ غم کی آگ میں پکا رہا ہوں، لیکن جس وقت اس کو پڑھنے سمجھنے والے سمجھ نہ سکیں، پڑھ نہ سکیں، تو پھر میرا جی دل جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ پر جس ویلے کھاون والے او کھادے مکھ موڑن، حاضر رہے نہ جی اساڈا خوشی دلے دی تروڑن۔ کہتے جب یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتے تو میرا دل اداس ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنا سارا زور، میں نے ساری جو اپنا عمل ہے اس پہ لگا دی ہے، اسی قصے پہ لگا دی ہے، انہی شعروں پہ لگا دی ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا بتا سکتے ہیں کہ پر جا کٹ جگر دے میرے میں کباب بناواں۔ فرماتے پر میں بن انصاف تساں تھی دم انعام نہ منگدا، کرو قبول گدائی ٹکڑا یارو ایس ملنگ دا، رستہ چھوڑ محمد بخشا پھرے چرندہ جلنا، کر کچھ صفت پری دی ایتھے دی باتیں اے گلنا۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ تم محمد بخش رستہ چھوڑ کے کسی اور طرف چل پڑتے ہو، تم کرو وہ بات، پری کی صفت شروع کرو، کیونکہ دیباچے میں یہ باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ پری اتنی خوبصورت ہے کہ اس پہ سے ہم لوگ عاشق ہو گئے۔ جو دیباچہ ہے ابھی اس سے پورا کرنا ہے، اسے جان نہیں چھوٹ سکتی، اور آپ یہ سنائیں یہ باتیں کہ جو آپ نے پہلے لکھی ہیں، یعنی کہ جتنی صفت پری کی ہے وہ آپ بتائیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہے، کل سے دوبارہ پری کی صفت جو میاں صاحب نے لکھی ہے وہ بیان کی جائے گی۔